ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی دینے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، تو اس باندی نے کہا فرعون 2 ہیں، 100 ہوتی تو یہاں جلا دیتی اللہ کے نام پر۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے بڑی کو پکڑوایا اور یوں ڈالا، وہ چیختی رہی، مچھلی کی طرح تل گئی۔ چھوٹی کو کھینچا اور اس کے سامنے یوں ڈال دیا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی۔ جب اس کو کھینچا تو انہوں نے کہا میری ایک خواہش کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا، ہماری ہڈیاں کٹھی دفن کرنا کہیں۔ فرعون نے کہا ہاں ہو جائے گا۔ کود گئی وہ بھی، ان کی ہڈیاں نکال کے ایک جگہ دبا دی گئیں۔ یہ واقعہ ہے۔ اب میرے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، مصر قریب ہوتا ہے، آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں فرعون کی باندی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، جس دن یہ دفن ہوئی تھیں اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ خوشبو اسی طرح اٹھتی رہے گی، کائنات مہکتی رہے گی۔ آگے میری بات ہے اور یہ پیغام جاتا رہے گا کہ یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے اور یوں بھی زندگی گزاری جاتی ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں اور مقصد پر مرتے ہیں وہ حسین بن جاتے ہیں، اور جو صرف پیسے پر جیتے ہیں اور پیسے پر مرتے ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں۔ میری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا اور بدماشوں کو فرعون بنا کے تخت پہ بٹھا دیا۔ ہم کربلا محرم آتا ہے تو ہم سب حسین کے لیے روتے ہیں، محرم جاتا ہے تو سب یزیدی لبادے میں ہوتے ہیں۔ یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سا کمال ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ پھر آپ کو بیت المقدس اتارا گیا، براق باندھ دیا گیا، دنیا دارالاسباب ہے، نبی کو اسباب دیے گئے، سواری پر لایا گیا، سواری پر۔ جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے، وہ قدرت کا جہان ہے، تو براق وہاں باندھ دیا گیا اور اگلا سفر اب براق کے بغیر نہیں، 2 نفل پڑھائے گئے۔ اچھا ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا، اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکیدار نے، دروازہ نہیں بند ہوا، تو اس نے مستری بلائے کہ یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، اور اپنے بڑے پادری کو بلایا کہ حضرت یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا۔ تو مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا، ڈاٹ، کہ وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا، صبح ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جو بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کا چکر نہیں، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پادری بعد میں ایمان لے آئے تھے جب اللہ کے نبی نے دعوت نامہ بھیجا تھا، پھر ان کو عیسائیوں نے قتل بھی کر دیا تھا۔ وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے۔ اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں، اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی، سبحان الذی اسری، لفظ سبحان۔ سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے، تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے۔ مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا، مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتے ہی پھٹ جائے گا، چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے، جب ہوا سے اوپر جائیں گے اور پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے۔ ہر مرد عورت کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے، جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا،
چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے. اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے، لباس کے اندر، اس کے اندر، تب ہم اوپر جاتے ہیں. کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے. سبحان سبحان. اوپر جانے کے لیے آسرا چاہیے، جبریل نہیں، جبریل کا آسرا بھی نہیں چاہیے. سبحان، تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے. اتنی لمبی کائنات میں رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. کیوں؟ سبحان، کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے، مکان کا بھی مالک ہے. ٹائم کو روکنا، زمانے کو روکنا، مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے، تیرے رب کے لیے ممکن ہے. آئنسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے. کہنے لگا ہاں، ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی، موت سے بچ جاؤں گا. اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا؟ اللہ نکال سکتا ہے. اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے، وہ زمانے کا بنانے والا ہے، وہ وقت کا بنانے والا ہے. سبحان. صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان. اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے. پاک ذات، بے عیب ذات، تمہارے قوانین سے بالا تر ذات، تمہاری سوچ سے بالا تر ذات. الذی اسری بعبدہ. قریش کہنے لگے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے، میں لے کر گیا تھا. قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے، تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے، اسری بعبدہ، میں لے کر گیا. اور یہاں الف اور با کا جو جوڑ ہے، اسری اور بعبدہ، الف اور با. عربی گرامر میں اگر الف ہو تو با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ ہوگا. میری بات واضح ہوئی ہے نا؟ الف ہو نا، با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ. اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ. یہ الف اور با کا جوڑ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا. اور بعبدہ ہی میں کیا اشارہ ہے؟ آپ لوگ کون ہو؟ کہ جی ہم کسٹم والے. یہ کون ہے جی؟ یہ اپنا یہ ٹیلی ویژن والے. میں کون ہوں جی؟ یہ مسجد والے. یہ کون ہے جی؟ یہ جی کپڑے والے. تو اللہ کہہ رہا ہے بعبدہ، یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں. بعبدہ. اور الف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا. جبریل بھی نہیں لے کر گئے. اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں، ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں، اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں. تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور اپنے ساری فضا کو پار کیا. آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا، ٹائم زیرو ہو جاتا. اگر 1,86,000 میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے. یہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں. اور یہ میرے نبی کا سفر اسپیس کو، راکٹ کو، شٹل کو، ہر چیز کے لیے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. خلائی تسخیر ہو سکتی ہے، خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسری منزل دوسرا آسمان، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھی منزل، تیسری منزل یوسف علیہ السلام، تیسرا آسمان. چوتھی منزل ادریس علیہ السلام، چوتھا آسمان. پانچویں منزل ہارون علیہ السلام، پانچواں آسمان. چھٹی منزل موسیٰ علیہ السلام، چھٹا آسمان. ساتویں منزل، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر. یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لیے. اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. اب ساتویں آسمان پر پہنچے
تو ریسیپشن کوئی نہیں. جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے. ریسیپشن. ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں، ایک بیت اللہ ہے، اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک آ رہی، اور اس بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، فرشتے طواف کر رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اگر اللہ چاہتے تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں، چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے، لیکن ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا. ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے، ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے، ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا؟ جس کے چہرے کی قسمیں والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس پر اتری کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کی جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو تسلیاں دینے کے لیے قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، جس کے بول کی قسم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس سے اللہ لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر. دیکھو تو صحیح اللہ کیا لاڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ. ارے تھوڑا سا اپنے نبی کو بھی پڑھ لیا کریں کہ میرا نبی کیا ہے، میرے نبی کی زندگی کیا ہے، کیا سیرت ہے.